دنیا کے پرچم کے دنیا کے جو ہے وہ نقشے کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دینے کا جو احسان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قوم پہ کیا ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے آج ان کی یوم وفات کے اوپر سب سے پہلے میں پورے پنجاب کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ اتفاق ہے کہ آج بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بھی 7ویں برسی ہے، اور یہ وہ خاتون ہیں جو واقعی میں گھریلو خاتون تھیں۔ صرف جو ہے وہ گھریلو خاتون کا جو ہے وہ نام استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جو پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے اور خاص طور پر جب ملک کے لیے ایک برا ٹائم تھا، اپنے شوہر کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے جب ایک مشکل ٹائم تھا، تو وہ ایک توانا آواز کی طرح جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اور آج مجھے وہ ضرور یاد آ رہا ہے وہ وقت کہ جب وہ بستر مرگ پہ پڑی تھی، تو تب جو ہے وہ ایسے بھی لوگ تھے جن کو ان کے بیماری کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے تھا، جن کو جو ہے وہ یہ بھی جو ہے ان کو جا کے ہسپتالوں پہ اٹیک کر کے یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت پڑتی تھی کہ وہ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی بیماری کے ثبوت مانگے گئے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے قبر میں آج کے دن جو ہے وہ جا کے یقین دلایا کہ وہ بیمار تھیں۔ اور وہ وقت بھی ظاہر ہے آج یاد آتا ہے کہ جب بیماری کی حالت میں میاں صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی ان کو چھوڑ کر جو ہے جب ان کو سزا سنا دی گئی، تو سزا سننے کے بعد وہ بیماری کی حالت میں ان کو چھوڑ کر پاکستان واپس آ گئے۔ اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن رات کو میاں صاحب بار بار یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ میری ان سے بات کرا دی جائے، بٹ اس وقت جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہفتے کے 20 منٹ ملتے تھے، اور انہوں نے کہا جی 20 منٹ چونکہ پورے ہو گئے ہیں تو اب آپ جو ہے آپ کو بات نہیں کرائی جائے گی۔ اور یہاں مطلب اب آج یہ ظرف ہے، اور آج یہ وہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ ایک وقت میں جو ہے وہ لوگوں کی اپنی فیملی کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ سو آج وہ زندہ ہوتی تو یقیناً خوش ہوتی کہ مریم نواز شریف صاحبہ، جن کو ایک گڑیا کی طرح اور ایک بالکل ایک پیمپرڈ بچے کی طرح پالا پوسا گیا تھا، آج وہ جس طرح سے سیاست کے اندر اپنا خدمت تو کر ہی رہی تھی، آج جو پنجاب کے عوام جو ہیں ان کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، خاص طور پر اس وقت جب پنجاب ایک سخت ترین آفت جو ہے سیلاب کی شکل میں اس سے لڑ رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی کہ وہ جو ہے آج ان کو خدمت کرتا دیکھ کے خوش ہوتی ہوں گی۔ کل چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ جلال پور پیر والا جو ہے وہ تشریف لے کے گئی تھی، وہاں آپ نے دیکھا کہ جو متاثرین ہیں ایک بڑی تعداد ہے جلال پور پیر والا کی، جہاں پر ان متاثرین کو جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو بار بار ایویکیوٹ کرنے کے لیے ان کو ریکویسٹ کی گئی، اس وقت لوگوں نے شاید اس کو سیریس نہیں لیا، اور اب جب پانی جو ہے اس کے حالات بہت خراب ہوئے تو پھر جو ہے وہ اب ریسکیو کا ایک ارجنٹ اور ایک ایمرجنسی کے طور پہ ایک آپریشن جو ہے وہ کرنا پڑا۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ جو ہے ابھی دونوں کے اوپر حالات انڈر کنٹرول ہیں، کسی بھی ہیڈ کے اوپر کرٹیکل جو لیول ہے اس تک پانی ابھی نہیں پہنچا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ابھی انڈر کنٹرول ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس نے ابھی بریچ کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان دونوں ہیڈز کو بچانے کے لیے جو بریچ کرنے کی ضرورت ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن کل جو چیف منسٹر صاحبہ نے خود انتظامات دیکھے، اور جو خاص طور پر میڈیا نے بھی مہربانی کی، کو ویلکم کرتی ہیں۔ اور کی جائے یا جو ہے وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں
وہ بیٹھ کر گندگی اور غلاظت کا وہ ایک جو ان کا طریقہ ہے قرہ امتیاز ہے وہ کرتے رہیں. اس سے اگر سیلاب متاثرین کا فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں شوق سے, لیکن اگر جو ہے یہ سکور سیٹل کرنا, یہ سیاست کے لیے جو ہے وہ اس سیلاب کو استعمال کرنا, یہ نامناسب ہے. ہمیں بڑے سکور سیٹل کرنے آتے ہیں, کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. جب ذرا ان حالات سے نکل لیں گے, جب سیلاب زدگان کو ان کے گھروں میں بسا لیں گے, پھر سکور سیٹل کریں گے. اور ہم سے زیادہ سکور سیٹل کرنا کسی کو نہیں آتا, لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گی کہ جہاں پر بھی ہماری غلطی کوتاہی ہو وہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو. پنجاب گورنمنٹ جو ہے, یہی فرق ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب گورنمنٹ میں کہ ہم ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرتے. جہاں پر غلطی ہو اس کو غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کل پرائیویٹ کشتیوں کے حوالے سے جو ہے میڈیا نے کچھ چینلز کے اوپر یہ رپورٹ بھی ہوا, اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ فوری ایکشن لیا. اور جو پرائیویٹ کشتیاں ہیں, اب یہ بھی ہمارے میں سے لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے کہا کہ او ہو یہ تو ایک کاروبار کا ایک اچھا موقع ہے, چلو سیلاب زدگان جو ہے ان کو لوٹتے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ بوٹس کے ذریعے جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ جو ہے وہ مانگا گیا. اس کا اوپر جو ہے انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے تمام جتنی بھی بورڈز ہیں نجی بورڈز, وہ جو اس کی ادائیگی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ خود کرے گی. اور کمشنر اور ڈی سی جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان بورڈز کو ریگولیٹ کیا جائے. کسی بھی سیلاب متاثر کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی, اور جو لوٹ رہے ہیں ان کو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اور اس کو جو ہے نجی کشتیاں جو ہیں وہ سرکاری نگرانی میں چلائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فیصلہ, جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی ڈکشنری میں نیگلیجنس اور بزنس ایز روٹین کا کوئی لفظ شامل نہیں ہے. حالات ایکسٹرا آرڈنری ہیں تو پھر پرفارمنس بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونی چاہیے. اور ایویکویشن جو ہے وہ جب ایمرجنسی کے طور پہ کرنی پڑی تو پھر کشتی بھی الٹی, اور اس کے اندر بھی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئیں. سو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا جو ہے ذوالفقار علی خان, ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے, اور مکرم سلطان صاحب جو ہے ان کو اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس وقت ملتان میں 139 ریسکیو بوٹس جو ہیں وہ فلڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. اور دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ جی کوئی مدد کو نہیں آیا, کسی کا انخلا حکومت نے نہیں کیا, سب لوگ جو ہے وہ پرائیویٹلی کر رہے ہیں, یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ تھوڑا سا میرا گلہ ہے کہ یہ نامناسب ہے. اس وقت جو صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے 3628 3628 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, اور گزشتہ 3 دنوں میں صرف 13617 لوگ جو ہیں وہ ایویکویٹ کیے گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ حکومت ہی نہیں, حکومت نے کیا ہی نہیں, لیکن اس کو بہت تیزی سے ہونا چاہیے تھا. چیف منسٹر صاحبہ کا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے اوپر یہی ایک گلہ تھا کہ آپ کو, اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ ڈیلی میٹنگ کرتی ہیں, اور ڈیلی میٹنگ کر کے ہر ایک سے پوچھتی ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیے. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی چیز چاہیے ہی نہیں ہے. اسی لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو خود فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, اور خود فیلڈ میں جب جا کر وہ چیزوں کو جو ہے وہ کرتی ہیں تو وہ جو سرکاری رپورٹیں ہوتی ہیں ان سے کئی دفعہ جو ہے وہ معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی جو سزا اور جزا ہے اس کا سسٹم بالکل موجود ہے. جو کام کرتا ہے اس کو بہت جزا ملتی ہے, اور جو کام نہیں کرتا اس کے لیے بھی سزا کا ایک جو ہے وہ کرائٹیریا موجود ہے, اس کو بھی اسپیئر نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اب جو مجموعی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہمیشہ ایک شیئر کرتی ہوں. اس وقت مجموعی طور پر جو معاوضہ جات متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد اب 4572 ہو چکی ہے, 4572, اور متاثرہ آبادی کی تعداد اب 42 لاکھ سے زیادہ ہو کر 42,89,000 اور تک پہنچ گئی ہے, جو تقریباً آپ اس کو 43 لاکھ کہہ سکتے ہیں. 43 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں, اور ان میں سے اب یہ 42 لاکھ ہیں, ان میں سے 22 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. تو یہ جو میرا گلہ تھا کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ, حکومت آئی ہی نہیں, نظر ہی نہیں آئی, مدد کو کوئی نہیں پہنچا, یہ 22 لاکھ لوگ جو ہیں, 22 لاکھ سے زیادہ 22,62,000 جو لوگ ہیں ان کو حکومت نے محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انسان منتقل نہیں کیے, 16,96,000 تقریباً 17 لاکھ جو مویشی ہیں ان کو بھی محفوظ مقامات پر جو ہے
وہ منتقل کیا گیا ہے. مجموعی طور پر 396 ریلیف کیمپس موجود ہیں, 490 میڈیکل کیمپس موجود ہیں اور 412 ویٹنری جو کیمپس ہیں وہ موجود ہیں. کچھ ویڈیوز میں آپ کو ضرور دکھانا چاہتی ہوں, کیونکہ جب یہاں روکیے ذرا, جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی آیا ہی نہیں, مدد کو ہوئی نہیں, تو پھر ہمیں یہ چیزیں دکھانی پڑتی ہیں, پھر اس کو تشہیر کہا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا کریں کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی جیسے میں نے کہا اگر ہو, اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ جا کے کہہ دینا, میں نے جیسے گزارش کی آپ سے کہ 23 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایویکیویٹ کیے گئے ہیں, وہ حکومت نے کیے ہیں. تو یہ ذرا یہ ایک آج صبح کی جو ہے یہ بھی جلال پور پیر والا اسی بند کے اوپر کل چیف منسٹر صاحبہ کھڑی تھی, اور وہاں پر جو کچھ لوگ ان سے جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے جنہوں نے اپنی کچھ ان کے ساتھ مطالبات شیئر کیے, جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک پل بنانے کے لیے اس وقت حکم بھی دیا کہ یہاں بنایا جائے گا. آگے چلیں ذرا. اس وقت یہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے وہ بھی امداد پہنچانے کا کام شروع ہو گیا ہے, اور ہیلی کاپٹرز کے اوپر میں ابھی 11 بجے ایک ٹیک آف جو ہے وہ سینئر منسٹر صاحبہ, یہ ذرا روکیے, سینئر منسٹر جو ہے اس وقت کیبنٹ کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ اس وقت ملتان اور جلال پور پیر والا کی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. سینئر منسٹر اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. سینئر منسٹر کے ساتھ اس وقت جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے منسٹر ہیں اور اسپیشلائز ہیلتھ کے بھی ہیں, خواجہ سلمان رفیق صاحب وہ موجود ہیں. منسٹر اریگیشن جو ہے کاظم پیر زادہ صاحب وہ موجود ہیں. ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر صاحب جن کو منسٹیریل ڈیوٹی دی گئی تھی, جو منسٹرز کی ڈیوٹی مختلف ڈویژنز میں لگائی گئی تھی, یہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں. اور یہ رات کا آپریشن ہے جو رات 2:30 بجے جو ہے وہ ہو رہا تھا, اور اس وقت بھی سینئر منسٹر اپنی پورے جو کلیگز ہیں ان کے ساتھ وہاں موقع پر موجود تھی, اور خود جو ہے یہ ایویکویشن اپنی آنکھوں کے سامنے اس آپریشن کو لیڈ کر رہی تھی. تو یہ اس لیے یہ دکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ایک کی بورڈ واریئرز جو بیٹھ کے فساد اور ایک وہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے تو ویسے مجھے ایک اچانک سے وہ ہے, محنت کر حسد نہ کر. ان کا تو وہ حال ہے کہ جب کبھی ان کے دور حکومت میں کوئی پرابلم آئے یا کہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے تھے, تو ہم نے نہیں کہا ہم کیا کریں, ہمیں کرنا ہے. اور اس وقت آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو 11 بجے ایک یہ سامان لوڈ ہو رہا ہے, اس وقت کی ویڈیو ہے جو 11 بجے ٹیک آف ہوا ہے. سینئر منسٹر صاحبہ یہ سارا سامان لے کر خود جو ہے وہ متاثرین کے پاس جا رہی ہیں. تو یہ سامان لوڈ ہونے کی ایک ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور 1 بجے پھر 3 اور جہاز جو ہیں وہ اسی طرح سامان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک آف کریں گے. تو یہ جو ایک فضائی طور پر جو ایک جہازوں کے ذریعے بھی جو میکسیمم ایفرٹ ہوتی ہے ہو سکتی ہے اس کو کیا جا رہا ہے. یہ بھی میں ضرور اس وقت جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو بھی چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن کے اوپر آج علی پور جو ہے وہ صبح روانہ ہوئے ہیں, کیونکہ علی پور کی بھی جو ہے وہ اطلاعات اچھی نہیں تھی. وہاں بہت سارا پانی جو ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. پی ڈی ایم اے کے ڈی جی صاحب اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں. ریسکیو 1122 کا جو ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. تو یہ تمام لوگ اپنی موجودگی میں اور نگرانی میں جو ہے اس تمام آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ گندم کے حوالے سے تھا. کل جو ہے وہ 1-2 چینلز کے اوپر جو ہے وہ چونکہ ہمارے ملک میں بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز ہوتی ہے نا, تو مطلب ٹھیک ہے ایک ہیجان پیدا کرو, ختم ہو گئی گندم, قلت ہو گئی, آٹا نہیں ملے گا, اور ایک ایک افراتفری کسی کا صورتحال پیدا کرو. سو حکومت پنجاب اس کے اوپر بہت ویجیلنٹ ہے. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی جب آپ سے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایون ایک گندم کا جو دانہ ہے اس کے اوپر جی بی منسٹر صاحبہ کی نظر ہے. اور خانے وال کے اندر جو غفلت کی کہ اس ذخیرے کو شفٹ نہیں کیا ٹائملی اور وہ گندم جو ہے وہ خراب ہوئی, اس کے اوپر سیکٹری فوڈ, ڈی جی فوڈ اور خانے وال کا تمام فوڈ کا جو عملہ ہے اس کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اور اس لیے اس وقت جو ہے وہ جو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا تمام اسٹاکسٹ کو, فلور ملز کو اور جو گندم ذخیرہ کرتے ہیں ان کو, کہ وہ 3 دن کے اندر اسٹاک ڈکلیئر کریں. اور جس نے نہیں کیا اس کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن اس وقت بھی پنجاب کے اندر موجود ہے. اور ان تمام جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ
گندم مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے اور 700 روپے فی من تک کی کمی اس وقت گندم کی جو ہے وہ پرائس کے اندر دیکھی جا رہی ہے، جس کے اندر جو 20 کلو آٹے کا ایکس مل ریٹ ہے وہ 1760 روپے اور ریٹیل جو ہے وہ 1810 روپے مقرر ہے، جس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ہر صورتحال میں کرایا جائے گا۔ جو نرخ ہیں آٹے کے ہر جگہ پر اس کو پرومیننٹلی ڈسپلے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، پیرا کو اس حوالے سے جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس صوبے کے اندر جس صوبے کے اندر گندم جو ہے موجود ہے اس کے اندر ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے آٹے کی قیمت، روٹی کی قیمت بڑھانے کی اجازت کسی طور پر نہیں دی جائے گی۔ کسی بھی طرح کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ پہلے ایک شارٹیج، یہ کارٹل کا طریقہ ہے، ایک شارٹیج جو ہے وہ پہلے سارے سٹاک چھپا لو، ایک شارٹیج کریٹ کرو، پھر اس کو بڑی قیمت پہ بھیجو۔ تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے، اس کے اوپر میری گزارش ہوگی، میں دوبارہ دست بدستہ جو ہے وہ عرض کروں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ برائے مہربانی اس طرح کے ایڈونچر مت کریں۔ یہ اس حکومت کے اندر ذخیرہ اندوزی گندم کی کرنا، کسی بھی طور پر جو ہے وہ قیمتوں میں منمانہ اضافہ کرنا اور خاص طور پر آٹے کی قیمت میں غیر منصفانہ اور ناجائز فائدہ وہ برداشت نہیں کیا جائے گا جو جائز کسی کا منافع ہے۔ دیکھیے جب گندم جو ہے ان تمام فلور ملز ہوں یا باقی ہوں، انہوں نے بہت کم قیمت پہ گندم خریدی ہے، تو اب یہ جو ہے اس کو 3 گنا کر کے اگر بیچنا چاہیں گے تو اس کی اجازت تو بالکل نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی سیلاب کے حوالے سے بھی۔ ابھی جو جیسے میں نے بتایا کہ 2 ہیڈز جو ہیں ہمارے اس کی ابھی کرٹیکل حالات نہیں ہیں، تو ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے یہ بھی میں ضرور دوبارہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بریچ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سیاسی فیصلہ نہ یہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ ایک شخص کی جان بچانا، ایک شخص کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چیف منسٹر صاحبہ کا موٹو ہے۔ اور کل جو ہے وہ انہوں نے خود سے وہ جب جلال پور پیر والا تشریف لے کے گئی، چونکہ وہاں پہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور ابھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات تھے اس کے ذریعے جلال پور کا شہر جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بند کے اندر شگاف پڑا تھا اس کو بھی جو ہے وہ پورا کیا گیا، اور کل بھی جو اس شگاف کو پورا کرنے کی ساری جو ایکسرسائز ہے اس کے اوپر بھی جو سینئر منسٹر ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ سو الحمدللہ جلال پور کا شہر جو ہے وہ سیف ہے۔ چند جو دیہات ہیں یقیناً ان کے اندر پانی گیا ہے اور یہ بہت بڑی چھوٹی تباہی نہیں ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن کل چیف منسٹر صاحبہ جب خود گئی تو وہ خود جو ہے وہ اپنی طرف سے مینیو تک خود ڈیسائیڈ کر کے جو ہے وہ لے کے گئیں کھانا جو ہے ان کے لیے، فروٹس اور راشن جو فیملیز ہیں ان کے لیے۔ اور میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جو سعودی گورنمنٹ ہے اور جو ان کا شاہ فیصل ٹرسٹ ہے اس نے جو ہے وہ سعودی سفیر نے چیف منسٹر صاحبہ کو سعودیہ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ ڈسپرس کیا جا رہا تھا۔ اور کل جو خواتین ہیں ان کی بھی حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں جو خواتین کے لیے ضروری ہیں، جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو بھی میک شور کیا جا رہا ہے۔ اور کل وہ سینیٹری کٹس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں ڈسٹریبیوٹ کی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا میڈم، یہ آپ نے فرمایا ہے کہ 43 لاکھ افراد جو ہیں وہ اب تک متاثر ہو چکے ہیں اور مزید کا خدشہ ہے، تو جن علاقوں میں اس تاریخی ڈیزاسٹر کے باعث نقصانات ہوئے اور جب سیلابی پانی اترا نیچے تو یا تو وہ گھر گر چکے تھے یا کمزور ہو چکے تھے، ان کی بحالی کب تک ممکن؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ میرا پوائنٹ بھول گئی تھی۔ کل سینئر منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، جس کو سینئر منسٹر صاحبہ ہیڈ کریں گی، جس میں مختلف سیکرٹریز، مختلف منسٹرز موجود ہیں، کنسرن منسٹرز، جو اس تمام ریہیبلیٹیشن کی جو اب سٹیج ہے، جو سرویز ہونے ہیں اور ان سرویز کے بعد جو ڈیمیج اسیسمنٹ رپورٹس بننی ہیں ان تمام کو وہ اوورسی کریں گی، اور اس کے بعد یقیناً ایک بڑے ریلیف پیکج کا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اعلان بھی کرنا ہے۔ تو کل سینئر منسٹر کی سربراہی میں
ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے اس حوالے سے اس پورے معاملات کو یہ پٹواریوں کے اوپر اور فلانے کے اوپر رکھ کے حکومت سوئے گی نہیں لاہور میں بیٹھ کے. حکومت جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلال پور کے اندر جہاں تھوڑی غفلت یا کوتاہی نظر آئی وہاں پر جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اور تو پوری گورنمنٹ جو ہے آن دا ٹوز ہے ایک ایک جان کو بچانے کے لیے, ایک ایک معاشی کو بچانے کے لیے. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ سی ایم صاحبہ نے اعلان کیا کہ جو جزوی غیر متاثر ہوں گے انہیں 5 لاکھ اور مکمل کو 10 لاکھ دیا جائے گا. یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ 45 لاکھ اس حوالے سے وکٹم ہے, بجٹ کہاں سے آئے گا؟ پی ڈی ایم میں کرے گی, این ڈی ایم میں کرے گی, کون کرے گا اسے؟ بھائی جان ہم نے اگر انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے تو ہمارے پاس وسائل ہیں تو کیا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی ہے, نہ وفاق سے کوئی مدد مانگی ہے. پنجاب جو بھی کر رہا ہے اپنے وسائل سے کر رہا ہے اور اپنے وسائل سے ہی کریں گے. جو جتنا بھی میں نے جو پہلے دن آپ سے گزارش کی تھی کہ پنجاب کے تمام وسائل سیلاب متاثرین کے لیے ہیں تو وہ ہیں, اور وہ صرف کتابی بات نہیں تھی, کہنے کے لیے نہیں تھا. اور یہ بھائی صاحب یہ خاندان ہیں جن کے اندر اتنے لوگ ہوتے ہیں تو 43 لاکھ کا مطلب 43 لاکھ نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا کامن سینس کی بات ہے, لیکن جتنے بھی ہیں اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیولپ کر کے دینا. اور یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے بیکاز موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور تیزی سے ان گھروں کو دوبارہ ریپیئر کرنا اور ان گھروں کے اندر ان تمام لوگوں کا اپنے گھروں میں جا کے بس جانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں احساس ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کل وہاں پہ جن لوگوں کی جان گئی ہے اور آپ نے بتایا کہ ڈی سی صاحب کو عہدے سے فارغ کر دیا, اے سی ٹھیک ہے, اے سی صاحب کو, تو کیا یہ سمجھا جائے اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اے سی صاحب کو ڈی سی صاحب کو عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے, تو کیا اس کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ کیا صرف عہدے سے ہٹا دیا جائے گا, یہی کافی ہے, جانے تو واپس نہیں آ سکتی؟ دیکھیے یقیناً جانے واپس نہیں آ سکتی. کل چیف منسٹر صاحبہ ان تمام لواحقین سے ملی ہیں جن کا یہ نقصان ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 2 3 جو ہیں وہ ایک شخص کے جو ہے وہ دنیا سے گئے. یقیناً اس کا تو نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پر ایک آفت ہے سر پہ کھڑی, ایک افراتفری کا عالم ہے جس کے اندر ابھی جو ہے وہ جو فوری طور پر ضروری تھا وہ کیا گیا. اگر لگ رہا ہے کہ ایک شخص ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کی جگہ پہ ایک بہتر شخص کو دوبارہ ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ وہ ڈیلیور کر کے دکھائے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ تمام آدھی سے زیادہ کیبنٹ اس وقت جو ہے وہ سینئر منسٹر کی موجودگی میں وہاں موجود ہے. چیف منسٹر صاحبہ کل پھر کہیں پر جو ہے وہ آپ کو ان کے متاثرین کے بیچ میں کہیں نظر آئیں گی. تو وہ یہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے چل نہیں کر رہے سرکاری ملازموں پہ چھوڑ کے. سب لوگ آن دا ٹوز ہیں, گراؤنڈ پہ موجود ہیں اور اپنے سامنے اپنی نگرانی میں جو ہے وہ تمام کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک ٹیکنیکل سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے ٹیکنیکل کا جواب آیا تو. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو کشتی ہیں اب وہ انہیں حکومت ریگولیٹ کرے گی. جو ویڈیو آئی تھی اس میں 40,000 مانگا جا رہا تھا, کیا حکومت ایک پھیرے کا انہیں 40,000 دے رہی ہے, یا میں سوال پورا کر رہا ہوں, یا پھر انہیں پیٹرول کے پیسے دے رہی ہے؟ اور دوسرا بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ریسکیو کی کشتیاں بڑھا دیتے, کیونکہ اگر وہ 40,000 وہ بھی ہمارے بھائی لوگ ہی ہیں نا جو فائدہ اٹھا رہے تھے, وہ لوٹ رہے تھے, تو اب وہاں پہ جو جن کی ڈیوٹیاں لگیں گی سرکاری ملازمین کی وہ اپنا کٹ لینا شروع کر دیں گے. بھائی آپ تو نا ایک قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ قیامت مطلب آج ہی ہے. میرے بھائی دیکھیے میں نے گزارش کی ہے, آپ لیٹ آتے ہیں نا اس لیے پرابلم ہوتا ہے. 13,617 لوگ جو ہیں پچھلے 3 دن میں ریسکیو کیے گئے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر صرف 4,000 کے قریب لوگ جو ہے ریسکیو کیے گئے ہیں, اور مزید کشتیاں جو ہیں وہ جلال پور پیر والا بھجوائی جا چکی ہیں. اب یہ فلانا کٹ لے گا فلانا, یہ تو ایک ایسی ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں. اب وہ 40,000 روپیہ کوئی کوغاف سے تو وہ لائے گا, لا نہیں رہا کہ 44,000 روپیہ دیا جائے گا. جو ایک ریزنیبل معاوضہ ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طے کرے گی اور اس ریزنیبل معاوضے کو جو ہے وہ میک شور کیا جائے گا. لیکن ایک یہ جو دکانداری ہے نا کہ ہم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے ہر طرح, اب ایک یہ بھی تو لوٹنا ہے نا کہ ایک سیلاب کا بہانہ بنا کے پاٹا جو ہے وہ شارٹ کر دیں, یہ بھی لوٹنا ہے کہ ہاں لگا ہے کہ یہاں پر مصیبت ہے تو چلو یہاں پہ ہزاروں روپیہ کمانے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیں. تو اس طرح سے بے یار و مددگار بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک ریزنیبل معاوضہ جو طے کرے گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہی پے کیا جائے گا اور اسی پہ کام ہوگا. جی وہ کئی دفعہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہم نے بریف بھی کیا ہے
میں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ تمام تر جہاں سے ڈی واٹرنگ ہو گئی ہے ان علاقوں کے اندر آلریڈی جو اینٹی ڈینگی ہے، ڈینگی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے تھے، ان کو جو ہے اینٹی ڈینگی اسپرے ہو رہے ہیں، فیومیگیشن شروع ہو چکی ہے، مختلف جو ریلیف کیمپس ہیں اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، بائی دا وے آپ نے اپنے چینل پہ چلائی بھی تھی لیکن آپ کو یاد نہیں رہی. تو وہ تمام جو کام ہے وہ آلریڈی کیا جا رہا ہے. اس بات کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے. جو کیمپس ہیں اس کے اندر باقاعدہ جو ہیلتھ کلینکس ہیں، فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، پورا ہیلتھ کا عملہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور ابھی میں نے غالباً آپ کو جو ہے ریلیف کیمپس کی تعداد بھی بتائی تھی کہ کتنے ریلیف کیمپس جو ہیں وہ ان علاقوں کے اندر بنائے گئے ہیں. سو یہ جو تیاری ہے یہ ظاہر ہمیں معلوم ہے یہ 490 میڈیکل کیمپس ہیں بھائی جان، جس کے اندر اور اس کے 412 ویٹنری کیمپس ہیں. اور یہ تمام کیمپس جو ہیں یہ ہائیلی اکوپڈ ہیں. اس کے اندر ہر طرح کا ایون جو سانپ کے کاٹے کی ویکسین سے لے کر جو ہر طرح کی ویکسین ہے، ہر طرح کی جلدی امراض کا علاج ہے، وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہیں. اور ڈاکٹرز آن، میں تو آپ کو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کلینک آن بورڈز جو ہیں وہ بھی بنائے گئے. یہاں سے لاہور سے مختلف بڑے علاقوں سے جو اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، جو جا کر مختلف علاقوں کو چیک بھی کرتی ہیں. اور وہاں پہ جو بھی اور صرف جلدی امراض نہیں، جو معدے کے امراض ہیں، جو گیسٹرو کی اگر شکایت ہو سکتی ہے وہ، پھر جو گائنی کے پرابلمز ہیں، خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو پریگننٹ ہیں یا جن کو گائنی کا کوئی ایشو ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ گائنی اسپیشلسٹ جو ہماری ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. سو تمام تر کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ بتا دیجیے کہ بہت بڑی تعداد میں کیونکہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ ان کی مدد بھی کر رہی ہیں ادویات کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، اور جو حکومت ہے شکایت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو روک رہی ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے کہ یہ آپ مدد نہیں کر سکتے جب تک اسٹیٹ آپ کو اجازت نہ دے. اس حوالے سے جی میں نے اس کے اوپر 3 دفعہ بات یہ جو ہے وہ شکایت آئی کہ مضر صحت کھانا کھانے سے خاتون اور ان کے 3 بچے بھی جو ہے وہ بیمار ہوئے. اور یہ جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جراثیم جو ہیں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، گیسٹرو زیادہ پھیلتا ہے. تو صرف اتنی گزارش کی کہ برائے مہربانی انتظامیہ سے ایک تو رابطہ کر لیں، بھگدڑ نہ مچے. ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دیکھیں کوئی نجی بھی بانٹ رہا ہے، کل کو آپ مجھے پوچھیں گے کہ بھائی وہاں بھگدڑ ہو گئی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ ریاست کہاں تھی، حکومت کہاں تھی. یا یہ کہ اگر کوئی کھانا کھانے سے کسی کی طبیعت خراب ہوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوا، آپ نے پھر پوچھنا ہے کہ حکومت نے مینیج کیوں نہیں کیا. تو صرف اتنی گزارش کی ہے کہ خدا کے لیے متعلقہ جو انتظامیہ ہے اس سے اور جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی سے اس سے چیک کرا لیں. بانٹنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، چیک کرانے میں کیا حرج ہے. اور پوری دنیا میں دیکھیے یہ تھوڑی ہے کہ سلام متاثرین کو جو دل چاہے کھلا دو، وہ سڑک پہ بیٹھے ان کو کچھ بھی کھلا دو، ایسا نہیں ہوتا. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بہتر سے بہتر کھانا ہو سکتا ہے ان کو وہ دینا ہے. مجھے ایک اس میں ٹاک شو میں ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے وہ نمک والی روٹی اور چنے اور فلانا ہو سکتا ہے. میں کہتی ہماری چیف منسٹر نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جیسا کھانا فریش ہم کھاتے ہیں ویسا کھانا سلام متاثرین کو ملے گا. ان کو جو ہے وہ یہ پرانی روایتی طریقہ کار جو ہے وہ کھانا ان کو نہیں دیا جائے گا. تو صرف اتنی گزارش کی ہے، لیکن اس پہ سیاست کرنا، اس پہ کھیلنا. مجھے بتائیں یہ جو آج رولا ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ان کے کوئی ریلیف کیمپ آپ نے کہیں دیکھے؟ کوئی امدادی کارروائیاں آپ نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ صرف کی بورڈ واریئرز ہیں. وہ صرف گند پھیلا سکتے ہیں، فساد کر سکتے ہیں اور شر انگیزی کر سکتے ہیں. ان کے ہاتھ سے نہ حکومت میں ہوتے ہوئے کبھی بھلا ہوا تھا اور نہ ان کو حکومت سے باہر وہ بھلا کسی کا کر سکتے ہیں، بیکاز یہ مقدر کی بات ہے. اللہ پاک ہر ایک کے ہاتھ سے نیکی کا کام نہیں لیتا. اچھا میں یا پھر بانی پی ٹی آئی انہوں نے یہ کہا کہ اس موجودہ نظام کو خطرہ ہے اور آپ تو تاریخ کو جیلتی ہیں، کیا لگتا ہے کہ موجودہ نظام کو کوئی خطرہ ہے؟ ان کو خود ہی اپنے آپ سے خطرہ ہے بھائی. وہ ان کے یوں کی عمر کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، باجی باہر آ کے کہتی ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، سب ٹھیک ہے، ایسی باتیں مت کریں. اور جب یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر سزائے موت کے کیس بناتے تھے
اور جب جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو چن چن کے جیلوں میں پھینکتے تھے تب تو نظام کو خطرہ نہیں تھا. آج جو ہے وہ توشہ خانہ کی چوریاں پکڑی گئی ہیں اور آج جو ہے وہ ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو نظام کو خطرہ ہو گیا. نظام جو ہے وہ کسی ایک شخص کی, یہ نظام سکا نہیں چل رہا یہاں کہ یہ سکا جو ہے یہ اس کی وجہ سے نظام گر جائے گا. تو نظام اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. نظام کو, اس ملک کو, جمہوریت کو قائم و دائم رہنا جو انشاءاللہ رہے گا. اچھا میڈم میرا یہ